يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف بڑائی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تمام کائنات کا مالک اور رب ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دوسری سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ عنوان ہے قربانی کے مسائل اور عیدگاہ میں جانے کا طریقہ۔ عید کی نماز کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محترم حضرات، یہ دن جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے۔ عشر ذی الحجہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی حج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کا جو بھی نیک عمل ہم کریں گے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں، مگر وہ شخص، وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے اور جان بھی اس کی واپس نہ ہو، یعنی اپنی جان بھی قربان کر دے، اس کا مال بھی قربان کر دے، تو وہ شخص ان 10 دنوں کے جو نیک عمل ہے اس سے زیادہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کر دیتا ہے، تو وہ آدمی اس عمل کو پا لے گا۔ اتنا محبوب ہے عمل۔ اور ان 10 دنوں کا ایک نیک عمل 10ویں تاریخ کو اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت
اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ پیارے نبی مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے اور 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. 10 سال میں اکثر سال یعنی 5 یا 6 سال کے تعلق سے ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. بعض سال ایسے آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی. تو یہی چیز بتلاتی ہے کہ قربانی کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کیسے؟ دیکھیے آپ, حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور تم میں سے ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا, تو وہ آدمی اپنے بال اور ناخن کیا نہ کرے گا, کاٹے گا نہیں. تو ارادہ جو کرتا ہے, تم میں سے جو آدمی ارادہ کرے گا وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا. تو یہ ارادہ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ قربانی کرنا واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. ایسی سنت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے تو اس شخص کو قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنی چاہیے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ آنے کی. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ آنے کی. تو یہ بتلاتی ہے کہ قربانی کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنی چاہیے. سخت وعید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نہیں بتلا سکتے کہ اتنا سخت جملہ پیارے نبی نے استعمال کیا ہو, لیکن پیارے نبی نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا کہ اسے ضرورت نہیں ہے کہ عیدگاہ ہے. تو قربانی کرنا سب سے پہلی چیز سنت مؤکدہ ہے. اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اسے قربانی کرنا چاہیے. اور 10ویں تاریخ ذی الحجہ کا سب سے افضل عمل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو قربانی. اچھا, قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. کیا ہر جانور قربانی میں چل جائے گا؟ عیب دار جانور بھی قربانی میں چل جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تابعی ہیں, انہوں نے سوال کیا برہ ابن عازب سے. انہوں نے سوال کیا صحابی رسول برہ ابن عازب سے, سنن نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کہ کون سے جانور قربانی میں منع ہے, نہیں چلیں گے. تو برہ ابن عازب کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, ممبر پر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چار پہلے کر لیا, انگوٹھے کو موڑا ہوا, 4 اشارہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 طرح کے عیب قربانی میں کیا ہے, نہیں چلیں گے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس جو تابعی تھے ان کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی, میری انگلیاں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں اور میری انگلیاں کیا. یہ ادب ہے, یہ احترام ہے. پیارے نبی کا ادب, پیارے نبی کا احترام. انہوں نے کہا پیارے نبی کی انگلیاں کہاں اور میری انگلیاں کہاں. میری انگلیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن پیارے نبی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 طرح کے عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے. 4 میں سے اگر کوئی 1 ہے, کوئی 2 ہے تو بھی نہیں چلے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کانا جانور جس کی آنکھ ڈیمیج ہے, آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے اس کی آنکھ خراب ہے, تو وہ قربانی میں نہیں چلے گا. دوسرا, لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے, جو اپنے پیر کو اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, چل نہیں پا رہا ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے اسے, لنگڑا پن جو ظاہر ہے وہ قربانی میں نہیں چلے گا. اور تیسرا, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح, ہاں کہیں بیٹھ گیا کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے, اور کبھی کھڑا ہو رہا ہے تو 2 منٹ 1 منٹ کے بعد بیٹھ جاتا ہے, اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بیمار ہے. بیمار جانور, اس کی بھی قربانی جس کی بیماری واضح ہو. اور چوتھا, وہ جانور پیارے نبی نے کہا جس کے اندر گودا نہ ہو,
ہڈیوں والا ہو, گودا ہی نہیں ہے, گوشت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ عیب ہے کہ جس میں ہڈیاں ہیں, گودا نہیں ہے, گوشت نہیں ہے, ایسا جانور اگر آپ لائے ہیں تو قربانی آپ کی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی, قربانی میں یہ عیب شمار ہوگا. تو تابعی کہتے ہیں کہ میں تو اگر دانت میں اگر نقص ہو اور سینگ میں بھی اگر کوئی نقص ہو تو اس کو بھی عیب شمار کرتا ہوں. برہ ابن عاصم نے کہا دیکھو تم اگر عیب شمار کرتے ہو, دانت میں نقص ہونا, سینگ میں اگر نقص ہونا, تو تم اپنی تک رکھو, کسی دوسروں پر اس کو مت لاؤ, کسی دوسروں پر مت تھوپو, کسی دوسروں پر حرام نہ کرو. کیونکہ پیارے نبی نے کہہ دیا کہ یہ 4 طریقے کے جو عیب ہیں, اگر ان میں سے اگر کوئی عیب ہوتا ہے, اچھی بات ہے اگر کوئی شخص سینگ میں اگر تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں پرابلم کی وجہ سے اس جانور کو چھوڑ دیتا ہے, وہ آپ اپنی حد تک رکھیں, لیکن اس کو دوسروں تک نہ لائے, دوسروں تک مت لائے. کیونکہ سینگ میں اگر تھوڑا سا اگر نقص ہوتا ہے تو اہل علم نے کہا ہے, اور اس طرح کی سنن نسائی میں حدیث ہے, تھوڑا بہت اگر نقص ہے سینگ میں تو وہ جانور قربانی اس جانور کی ہو جائے گی, اس کو عیب یہ نہیں کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا جانور نہ لے تو اختیار ہے آپ کو, دوسرا جانور لائے, لیکن اگر تھوڑا بہت اگر یہ ہے نقص ہے, کمی ہے, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اچھا, قربانی کے لیے دانتا ہونا شرط ہے. ہاں, دانتا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذبح نہ کرو, قربانی مت کرو, مگر یہ کہ دانتا ہوا جانور ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. شرط ہے یہ قربانی کے لیے, شرط اور ضروری یہ ہے کہ دانتا ہوا, جس کے دانت دودھ کے دانت کے بعد جو دانت آتے ہیں وہ دانتا, دودھ کے دانت نہیں. بہت سارے لوگ دودھ کے دانت خرید کر کے لاتے ہیں, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دودھ کے دانت کے بعد جو دانت آتے ہیں, اصلی جو دانت آتے ہیں وہ دانتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسا جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا, ایسے جانور کی قربانی ہوگی, کیونکہ قربانی کے لیے ضروری ہے دانتا ہونا, یہ ضروری ہے. اب ایک مسئلہ ہے, کیا ایک جانور پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے کیا, یا سب بھائی, 2 بھائی ہیں, دونوں کا کام ایک ہے تو دونوں الگ الگ جانور لائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کیا معاملہ تھا؟ تابعی کہتے ہیں میں نے ابو ایوب الانصاری, سنن ترمذی 1505 یہ حدیث کا نمبر ہے, کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو ایوب انصاری سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیف کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ کہا کان الرجل بالشاۃ عن, ہر آدمی اپنی طرف سے کیا کرتا تھا, ایک بکری, وعن بیتہ, اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کیا کرتا تھا, قربانی کرتا تھا, خود بھی کھاتا تھا, فیاکلون ویطعمون, اور کھلاتا بھی تھا. لیکن پھر لوگ فخر کرنے لگے, حتی تباہ الناس فصارت کما ذرا, اب تم دیکھ رہے ہو جو حال ہو گیا, لوگ فخر کرنے لگے. یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یعنی جب موجود تھے, جب حیات تھے, انہی کے دور کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگ فخر کرنے لگے. ایک سے زیادہ جانور لانا اچھی بات ہے, اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ایک سے زیادہ جانور لا سکتا ہے, لیکن فخر کرنا یہ غلط, فخر کر رہا ہے, ریاکاری, دکھلاوا, یہ غلط ہے. کہا کہ اب تو لوگ فخر کرنے لگے, فلاں 1 لایا میں 2 لاؤں گا, میں تو 3 لاؤں گا, فخر کرنا. اب دیکھ رہے ہو کیا صورت حال ہو گئی, حدیث کے جو الفاظ ہے فصارت کما ترا, اب تم دیکھ رہے ہو کیا حالت ہو گئی, لوگ فخر کرنے لگے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کو صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایک ہی جانور اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اب ایک فیملی کون کہلائے گی؟ ایک ہی چھت کے نیچے 3-4 بھائی ہیں, کام ایک ہے, ساتھ میں کھاتے ہیں. کیا بڑا بھائی لائے تو سارے لوگوں کی طرف سے ہو جائے گی. امام شوکانی کہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ساتھی میں کھانا کھا رہے ہیں, ساتھی میں کھانا پک رہا ہے. اگر 100 افراد بھی ہو تو ایک بکری ان کے لیے کیا ہے, کافی ہے. 100 افراد ہو تو کافی ہے.
اب الگ الگ ہے، کوئی بھائی الگ رہ رہا ہے، کسی کا پورا سیٹ اپ ہی الگ ہے، کوئی الگ ہی کاروبار کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے الگ سے ایک بکری لائے، اور جو دوسرا بھائی جو ہے وہ اپنی طرف سے جو گھر میں رہ رہا ہے اور جو گھر سے ہٹ کر کے اس نے اپنا الگ ایک سیٹ اپ بنا رکھا، اس کا کاروبار الگ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی الگ سے ایک بکری لا کر کے ذبح کرے اور قربانی کرے۔ محترم حضرات، ایک چیز، کیا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ جو انتقال ہو گئے، بھائی ان سے بڑی محبت ہے، ان کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، نمازوں کے بعد جب بھی ہم کبھی راتوں میں اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان سے بڑا لگاؤ ہے۔ کسی کی بیوی انتقال ہو گئی، بڑی محبت تھی اس سے، 25 سال 30 سال وہ ہمارے ساتھ رہی، انتقال ہو گئی، بڑی محبت ہے۔ کسی کے دادا انتقال ہو گئے، کسی کے ابا انتقال ہو گئے، کسی کی امی انتقال ہو گئی، بڑی محبت تھی، 30 سال 35 سال جو ہم اپنے والد کے ساتھ رہے، امی کے ساتھ رہے، بڑی محبت ہے، کیا ان کی طرف سے قربانی کا جانور الگ سے لا کر کے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے جانور لا کر کے آپ ذبح کریں، کیونکہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کی جو سب سے زیادہ چہیتی بیوی، سب سے زیادہ جس سے آپ کو محبت تھی، حضرت خدیجہ وفات پا گئی مکی دور کے اخیر میں، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ 10 سے 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، لیکن پیارے نبی نے کبھی حضرت خدیجہ کے نام سے لا کر کے جانور ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی۔ پیارے نبی کی زندگی ہی میں پیارے نبی کی بیٹیاں، 3 بیٹیاں اور پیارے نبی کے 3 بیٹے وفات پا گئے، لیکن پیارے نبی نے کبھی اپنی بیٹیوں کی طرف سے کبھی الگ سے جانور لا کر کے پیارے نبی نے نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے۔ اب جب عمل نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی عمل نہیں ملتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ احتیاط، رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط یہی کہ ہمیں جو عمل پیارے نبی سے نہیں ملتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے۔ اب قربانی کرنے کے کچھ آداب ہیں، قربانی کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز، ہر عمل اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوگا جب ہمارے پاس توحید ہو، ایمان ہو۔ توحید نہیں، ایمان نہیں، اللہ کے یہاں ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص تھا، بڑا حاجیوں کی بڑی مدد کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، پانی پلانا، کھانے وغیرہ کا تھوڑا انتظام کرنا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا یہ عمل کیا اس کو نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں دلائے گا، ثواب دلائے گا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ عمل اس طرح حاجیوں کی مدد کرنا، دیکھو اچھی بات ہے، مدد کر رہا ہے وہ، لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کا اللہ پر ایمان نہ ہونا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے توحید ہونا چاہیے بھائی۔ اللہ رب العالمین کا پاور، اللہ کی قدرت، اس کے آگے کچھ کوئی نہیں چل سکتا۔ کائنات کی پوری مخلوق ایک طرف ہو جائے، اور رب کی طاقت ایک طرف، کچھ نہیں، رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ پوری کائنات کو، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے، اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمی بھی نہیں آتی ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ توحید ہے میرے بھائی، توحید کو مضبوط کر۔ اور دوسری چیز قربانی کے لیے جو آداب ہے وہ یہ کہ اخلاص، نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ دکھلاوا ہوگا تو اللہ رب العالمین کا 50,000 کا جانور آپ لا کر کے قربانی کر رہے، آپ کی نظر میں تو کیا ہوا؟ یہ قربانی ہوئی، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ اور اخلاص ہے، 15,000 کی اگر بکری لا کر کے کر رہا ہے، اخلاص ہے اس کے پاس، ریاکاری نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔
آپ 50,000 کا جانور لا کر کے قربانی کریں, آپ سمجھے قبول ہوا ہے لیکن قبول نہیں ہوا ہے, اور ایک شخص بیچارہ 10,000 12,000 کی بکری لا کر کے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین کیا اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے؟ اور اس آدمی کی قربانی جو 50,000 اور 1,00,000 کا جانور لا کر کے کرتا ہے, اس کی وہ مانتا ہے کہ میں نے قربانی کر دی ہے, میں نے خون بہایا ہے اور میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہے, لیکن اللہ کے یہاں ایسی قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو اخلاص ہونا چاہیے. تیسری چیز, جب ہم جانور کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں. سورہ حج کی ایک آیت میں ہے کہ اگر جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور جائز نہیں ہے, وہ تو فسق ہے, فسق ہو گیا. وہ جس جانور پر یعنی اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ جانور تو فسق ہو گیا, اس کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور تو ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اور ساتھ ہی میں جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, دیکھو اللہ کے علاوہ یہ لے کر کے جائیے, اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جانور کو یہ کرنا, یہ تو شرک ہے نا, یہ تو حرام ہے نا. اب یہ قربانی کے جانور میں نام لیا جا رہا ہے, میرے بھائی اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن کس کی طرف سے؟ دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے ہی قربانی کی جا رہی ہے لیکن کس کی طرف سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ پیارے نبی نے کہا کہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ قبول کر لے محمد کی طرف سے اور محمد کے گھر کی طرف سے, اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد, اور محمد کے گھرانے کی طرف سے قبول کر لے. تو یہ دعا ہے, تو جس کی جانب سے اس کا نام لینا بہتر ہے. اگر کوئی شخص نام نہیں لے سکا, ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے بھائی اتنے سارے 7 لوگوں کے حصے ہیں, نام لینے میں کبھی ادھر ادھر ہو گیا تو کیا بھائی ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا, پریشان مت ہوئیے. کوئی نام لینے میں اگر تھوڑا گڑبڑ کر دیا, غلطی کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا, کیونکہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. تو اس میں گھبرانے کی ٹینشن نہیں. لوگ بولتے ہیں اب اس کا گوشت کھانا نہیں کھانا, گڑبڑ ہو گئی نا, دعا نہیں پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. بھئی اگر جان بوجھ کر کے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو اس کے تعلق سے ہے کہ ویسا جانور ویسا ذبیحہ کیا ہے, حلال نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھول گیا, ہمیشہ پڑھتا تھا بیچارہ بھول گیا, اب ایسا جانور کا گوشت کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ اہل علم نے کہا ہے کہ اس طرح کا گوشت کھانا جائز ہے, کھا سکتے ہیں. بھول گیا ہے, وہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, ہمیشہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے, لیکن اس مرتبہ کیا ہوا, بھول گیا. کئی مرتبہ ہوتا ہے انسان کبھی کبھار بھول جاتا ہے, تو ویسے جانور کا جو گوشت ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. اب اس تعلق سے کہ آداب کیا ہیں, ایک اور آداب ہے, قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. آپ خود بیچ کر کے آپ رقم کھائیں نہیں, اور قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے وہ کسائی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. اگر کوئی شخص کسائی کو اجرت دے, جو بھی آپ نے کسائی کو جو کیا کہتے ہیں اپنے پاس بلایا ہے اس سے آپ نے جو قیمت طے کی ہے, جو بھی قیمت ہے 1000-1200, وہ قیمت کے ساتھ اگر آپ اس کو اپنی طرف سے ہدیہ اس چمڑے کو دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اجرت کے طور پر بھئی ہم 500-600 روپے تو دیں گے لیکن آپ اس چمڑے کو بیچ کر کے اس کی اجرت لے لو, یہ جائز نہیں ہے. یہ چمڑا جو ہے قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے وہ صدقہ کرنا ہے, اس کو دے کر کے آپ اس کی رقم کو کیا کر دیں, صدقہ کر دیں. غریب ہیں اس میں دے دیں, اس کو بیچ کر کے. یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر کے استعمال کر سکتے, اپنے استعمال میں لا سکتے, لیکن اجرت کے طور پر کسائی کو دینا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح عید کے تعلق سے, یہ قربانی کے اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. عید کے تعلق سے پیارے نبی کا کیا عمل تھا, کیا عمل ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے. دیکھیں عید کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے, 2 رکعت. جس طرح ہم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے اسی طرح عید کی بھی 2 رکعت نماز ہے. مگر اس میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلی تکبیر کے بعد پہلی رکعت میں عید کی نماز کے لیے 7 زائد تکبیر ہوتی ہے, اور دوسری رکعت میں جو دوسرے سجدے سے ہم اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تو 5 زائد تکبیر ہوگی. لیکن عید کی نماز میں ایک چیز ہے, فجر کی نماز کے لیے اذان ہے, فجر کی نماز کے لیے اقامت ہے, لیکن عید کی نماز کے لیے کوئی اذان اور کوئی اقامت نہیں ہے.
عید کی نماز کے لیے کوئی اذان کوئی اقامت نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے فجر کی نماز میں ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کے بعد 7 مرتبہ زائد، اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد 5 مرتبہ زائد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اذان اور اقامت عید کی نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے عیدگاہ ہم جائیں گے تو عید کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مستحب۔ عبداللہ ابن عمر اور بعض صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے جب جاتے تو غسل کیا کرتے تھے، اور انہی کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر اور بعض صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے، ان کے پاس جو اچھا لباس، یہ واجب اور فرض نہیں ہے لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ صحابی کا عمل ملتا ہے، اور صحابی کا عمل اور بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر جاتے تھے۔ اچھی بات ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو اچھا لباس پہن کر کے آئے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے لباس میں سے جو سب سے اچھا لباس اس کے پاس رکھا ہوا ہے 5 جوڑی 6 جوڑی کپڑوں میں سے، تو ان 6 جوڑی کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ پہن کر کے عید کی نماز کے لیے آئے۔ اچھا، عید کی نماز صرف مردوں کے لیے؟ کیا خواتین عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ نماز، سارے مسلمانوں کے لیے، اور سارے مسلمانوں میں خواتین بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ملتا ہے؟ خواتین کو بھی دیکھیے، پیارے نبی کا جو یہ عمل ہے بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کتاب اور سنت پر عمل کرنے والوں کے الحمدللہ یہ چیز کی ہے کہ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہوتا ہے، ورنہ دوسرے جگہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ خواتین کو محروم کر رہے ہیں، اور یہ چیز کی بڑی کمی ہے۔ تو پیارے نبی کا یہ عمل ہے کہ خواتین کو بھی کیا کیا جائے؟ عیدگاہ میں لایا جائے۔ پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جو خاتون شرعی عذر سے، پیریڈ سے، اس کو بھی آپ عیدگاہ لائے، لیکن وہ کیا ہے؟ جو نمازی خواتین کی جو نماز کی جو صف ہے اس سے الگ رہے گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ بھی کیا ہوگی؟ شریک ہوگی۔ تو یہ خواتین کو بھی لے کر کے آنا ہے عیدگاہ میں، اور خواتین جب آئیں گی سادگی کے ساتھ آنا، سادگی کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر کے آنا، اچھی بات ہے، اور سادگی کے ساتھ آنا۔ پیارے نبی کی ایک حدیث میں کہ جیسے خواتین اگر مسجد کو آئے تو جو خوشبو وغیرہ سے دور رہے، خوشبو لگا کر کے نہیں، اسی طرح عیدگاہ میں بھی آ رہی ہے تو خوشبو وغیرہ لگا کر کے، خوشبو لگا کے آنا یہ کیا کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگا کر کے آ رہی ہیں۔ زینت اختیار کرنا ہے، مگر وہ زینت اختیار کریں جو پردے سے کیا ہے؟ چھپ جائے، لیکن جو پردے سے بھی اگر نہیں چھپ رہی ہے ویسی زینت اختیار کر کے آنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زینت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، تو اس طرح کی زینت آپ اختیار کر کے نہیں آئیں گے۔ اور قربانی کا جانور کو ذبح کرتے وقت دعا پڑھ لی آپ نے، اپنی طرف سے کیا، قبلہ رخ کرنا یہ بھی مستحب ہے کہ قبلہ رخ اس کو جانور کو کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، 4-5 سال پیارے نبی نے قربانی کی ہے مدینہ کی مدنی زندگی میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی کیے تھے، 2 مینڈے قربانی کیے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ سیاہی رنگ کے، سیاہی میں زیادہ تھے، اور انس کہتے اپنے تعلق سے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی نے جب اس طرح کے مینڈے کو پسند کیا تو میں بھی اس طرح کے مینڈے کی کیا کرتا ہوں؟ قربانی کرتا ہوں۔ پیارے نبی جب اس طرح یعنی سیاہی میں زیادہ تھے وہ، یعنی وائٹ جو تھا وہ کم اور کالا پن جو تھا وہ زیادہ تھا، تو پیارے نبی نے اس طرح کے مینڈے کو پسند کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کے مینڈے کی کیا کرتا ہوں؟ قربانی کرتا ہوں، قبلہ رخ ہو کر کے، لٹا کر کے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اپنے جو قربانی کے جانور کے جو پہلو پر اپنا قدم مبارک پیارے نبی رکھ لیتے اور آسانی کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے، عید کے تعلق سے رکھی ہے۔ غسل کر کے اچھا لباس پہن کر کے آنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ نہیں ملتا ہے کہ صرف مردوں کے لیے عید کے، پورے مسلمانوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کو بھی لایا جائے۔ اور ہم نے کہا کہ اگر شرعی عذر ہے اور ان کا جو منتھلی جو یہ چل رہا ہے پیریڈ، تو ان کو
کو لایا جائے گا، لیکن وہ خواتین جو جہاں نماز پڑھتی ہے ان سے وہ پیچھے جہاں انتظام کیا جاتا ہے، باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی، مسلمانوں کی جو خوشی ہے اس میں شریک ہوں گی۔ تو 10ویں ذی الحجہ کا سب سے افضل عمل اگر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں، تو حدیث ہے سب سے افضل عمل اگر اللہ کے یہاں 10ویں تاریخ کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ قربانی ہے، قربانی ہے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی قربانی جو اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں 8 دن جو ہے 8ویں تاریخ ہے، اب 2.5 دن بچے ہوئے ہیں، اس 10 دن جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، 2.5 دن باقی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو عمل ہم نے کیے ان 8 دنوں میں اور جو 2 دنوں میں ہم آگے کرنے والے، اللہ رب العالمین اس عمل کو اللہ رب العالمین آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔